الکریم سارے آباد مل کے ذوق نال حضور دی ذات سرور صفات اپنی محبت دا خراج پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ منکر منافق منافق ہیں واللہ، یہ منکر منافق منافق ہیں واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھیں، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ کھا کر نیازوں سے الجھیں، منکر عجب کھانے غرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، زینت مسند صدارت سالار کاروان محبت استعارہ علم و دانش حضرت قبلہ فاضل جلیل عالم نبیل محترم المقام الحاج محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل استاذ الحفاظ استاذ القراء
مجالس اہل سنہ مولانا محمد فاروق صاحب نقشبندی دامہ اقبال و ملالی اور دیگر حاضرین محفل، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، محفل کوئی بھی ہوئے، جس محفل دی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کی جانب ہو جاوے، وہ محفل زمین تے ہوندی ہے، لیکن اس دا درجہ اور کمال اور جی سریا تو پرے بلندیاں تے ہوتا ہے۔ محفل دا ٹائٹل ہوئے مقام مصطفیٰ، محفل دا موضوع ہوئے شان مصطفیٰ، محفل دا موضوع ہوئے تحفظ ناموس رسالت، یا محفل دا ٹائٹل ہوئے ختم نبوت کانفرنس، یہ ساریاں محفلاں بولو برکت والیاں ہوئی ہیں، کہہ دیو سارے برکت والیاں ہوئی ہیں، لیکن جس محفل دا موضوع ہوئے میلاد مصطفیٰ، یہ محفل اس وجہ تو درجے دے اعتبار نال آل آئے کہ یہ محفل آج تساں لوگاں نے منعقد کیتی ہے، آج تو ارباں خرباں سال پہلے یہ میلاد دی محفل میرے پروردگار نے عرشاں دے منعقد کیتی ہے۔ اس اندر سنن واسطے تسی تشریف لے آئے ہو، بیان کرن واسطے میں نے حکم ارشاد فرمایا، اس محفل دے اندر سنن واسطے اللہ تعالیٰ دے سارے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے سن، اور بیان خود پروردگار کر رہے سی۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ آج تو 1450 سال پہلے مسجد نبوی دے اندر ایک محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد خود لجپالاں دے سردار محمد مصطفیٰ نے کیتا۔ محفلاں تساں بڑیاں سنیاں ہون گیاں، کئی اجتماعات دے خطابات تساں سنے ہون گے، لیکن اس محفل دی رونق دا عالم کی ہوئے گا جس محفل دے اندر سنن والا رنگ دا کالا بلال ہوئے گا اور بیان کرن والا خود آمنہ دا لال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گل ارشاد فرما رہے سن، فرمایا آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حینا و دعتنی، فرمایا لوگو من میرے رب دی ذات پاک نے دنیا کو بھیجیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاؤں بنا کے بھیجیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دا نام میں محمد مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا، پھر فرمایا میں اپنی امی دا وہ خواب ہاں جیڑا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھیا سی جدو میں انہوں نے پیدا کیا۔ ایمان نال ان دو چیزاں اپنے دماغ کے اندر رکھو، پھر سوچو کہ محفل میلاد کا منعقد کرنا یہ صرف لنگر کھان کھلاؤں کا ذریعہ ہے؟ بولو نہیں۔ محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ سنیاں دی اپنی ایک رسم ہے؟ نہیں۔ محفل میلاد کا منعقد کرنا یہ دل نو بس اسی بھروسہ دیتا آشا وکلا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت رب ذوالجلال بھی ہے۔ جہان سارا ذکران دے نال بھرے ہویا، مختلف چیزاں دے لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن اصول اور ضابطہ طریقہ قانون قوانین یہ ہوندے نے کہ جدوں کوئی آندا ہے آن والا آندا پہلے تے او دا ذکر بعد اندر ہوندا ہے۔ بچہ پیدا ہوئے، پیدا پہلے ہویا تے ان اس دا نام تجویز ہو گیا، نام محمد حلیم ہوئے گا یا فہیم ہوئے گا، پھر وہ بچہ پڑھتا ہے، بڑھتا پھلتا پھولتا، کوئی ڈاکٹر بنیا، کوئی استاد بنیا، کوئی انجینئر بنیا، کوئی مینیجر بنیا،
کوئی وزیر بنیا کوئی مشیر بنیا نام دے نکارے بعد اندر بچے نے پہلے پیدا ہویا بولو پہلے پیدا ہویا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کا ایک ضابطہ بنایا دوستان گرامی کا آدم علیہ السلام دنیا دے اندر آئے پہلے نے تذکرہ بعد اندر ہویا سارے دل کے کہہ دو سبحان اللہ آئے پہلے نے دنیا دے اندر انہاں دا تذکرہ بعد اندر ہویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا دے اندر آئے پہلے نے تذکرہ بعد اندر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دنیا دے اندر آئے پہلے نے تذکرہ بعد اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دنیا دے اندر آئے پہلے نے تذکرہ بعد اندر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دنیا دے اندر آئے پہلے نے تذکرہ بعد اندر لیکن خدا کی قسمیں ہی اللہ تعالیٰ دا پیغمبر آمنہ دلال ایسا پیغمبر ہے جیڑا دنیا دے اندر بڑی مدتاں تو بعد آیا لیکن میرے رب نے انہاں دا تذکرہ کروڑاں سال پہلے کروایا ہے 4,500 سال پہلے میرے نبی کریم دی آمد تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے یا اللہ میں نے کعبۃ اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم مزدوری منگنا چاہنا منگ کی منگنا چاہنا روپے منگنا چاہنا ٹکے منگنا چاہنا اے میرے پیارے خلیل دنیا داری منگنا چاہنا اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو دنیا داری نہیں چاہیے مولا ربنا وبعثنیہم رسولا یا اللہ میری دعا ہے کہ وہ بختہ والا پیغمبر آمنہ دلال میری نسل جو پیدا فرما کتنے ہزار سال پہلے 4,500 سال پہلے میرے حضور کا تذکرہ حضرت ابراہیم اسی طرح سارے انبیاء تذکرہ کرتے ہیں صرف یہی گل نہیں کہ انبیاء نہیں کیتا میرے دوستوں میرے نبی کریم دنیا دے اندر آئے تھے حضرت سیدنا عبد المطلب نے میرے نبی کریم کا نام تجویز کیتا نام رکھیا محمد سارے مل کے بولو کی نام رکھیا بعض بندے رہتے ہیں محمد میرے مدنی مائی دا نام محمد نہیں محمد سارے دل کہہ دو نام رکھیا محمد دنیا کی بجا پیون لگ پئی لوگ کہنے لگے اے عبد المطلب نواں نام رکھیا ہے اسی بچیاں دا نام تلواراں دے ناماں تے رکھتے رہے اسی بچیاں دے نام پہاڑاں دے ناماں تے نام رکھتے رہے اسی بچیاں دے نام جھیلاں دے ناماں تے رکھتے رہے اسی بچیاں دے نام دنیا دے صورت والیاں چیزاں تے رکھتے رہے عبد المطلب اسی جنگاں دیاں ناماں تے بچیاں دے نام رکھتے رہے لیکن تو نواں کام کیتا کہ بچے دا نام محمد رکھی حضرت سیدنا عبد المطلب بولے فرما دنیا والو خبردار میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا ہے فرمایا محمد دا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ حین بعد حین فرمایا محمد دا معنی ہے جس کی تعریف ہر ویلے ہر لحظہ ہر لمحہ ہر کہیں ہر کوئی کر رہا ہوئے فرمایا اے میرا وقت ذکر عام نہیں بلکہ ساری کائنات کا سردار بن کے آیا ہے فرمایا یہ بچہ سردار ہے اسی وجہ تو انہاں دا نام ہی سردار والا محمد دا معنی جس کی تعریف ہر ویلے ہر لحظہ ہر لمحہ ہر کہیں ہر کوئی کر رہا ہوگا کہیں میرے نبی کریم دے نام دا تذکرہ ہو رہا کہیں میرے حضور دی ذات دا تذکرہ ہو رہا کہیں میرے نبی کریم دی صورت دا تذکرہ ہو رہا کہیں میرے لجپال دی سیرت دا تذکرہ ہو رہا کہیں مخلوق بول رہی کہیں پتھر اور
تذکرہ کر رہے، جانور میرے مدنی مائی دا ذکر کر رہے، چرند پرند میرے حضور دا تذکرہ کر رہے، لوگوں اے ساری مخلوق میرے مدنی مائی دا ذکر کر رہی، حتیٰ کہ کائنات دا پروردگار بھی اپنے یار دے ترانے عذاب رہا۔ پتہ چلیا اے جڑا ذکر کمی والے دائے اے عام ذکر نہیں ہے، ذکر خدا دی سنت ہے۔ آواز بلند بولو یہ کدی سنت ہے؟ اللہ دی سنت۔ اللہ بھی یہ ذکر کر رہا تاکہ ہم قریب ایک وقت آن والا جدو اللہ دا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن حضور دا نام خود رب لے رہے ہوئے گا، حضور دا تذکرہ ہوندہ پہ ہوئے گا۔ یہ وہ مبارک نام ہے، اس مبارک نام والے اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا، تے پھر نال اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت بھی فرمایا لوگو یاد رکھو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا اساں نے مومناں تے احسان کیتا کہ اساں اپنا یار عطا فرمایا۔ احسان کیوں فرمایا؟ چیزاں لوگ دیندے اندر ہی دوجے لوگ پیسے دے دیندے نے، لوگ مال دے دیندے نے، لوگ ٹریکٹر ٹرالیاں سمیاں دے دیندے نے، لوگ اپنی کاراں کوٹھیاں بھی کسی بندے دے حوالے کر دیندے نے، خدا دی قسمیں، لیکن تساں کسی بندے نو اج تک نہیں ویکھیا ہوئے گا جڑا اپنا یار کسی نو دے دے وے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا لوگوں میں نے تواڈے تے احسان کیتا، احسان اس وجہ تو کیتا کہ میں نے تانوں اپنا یار عطا فرمایا ہے۔ کی عطا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ احسان تری زمانے دے اندر ہوندا، یا ماضی دے اندر، یا موجودہ دور دے اندر، یا آنے والے وقت دے اندر۔ زمانے کتنے نے؟ ترے۔ ماضی کے اندر اگر کسی بندے نال بلائی کرو تو ساری زندگی دعا ہتھاں نال بندے سلوٹ کر دے نے، یار انہاں لوگاں نے اس وقت ساڈے نال اچھائی کی تھی جس وقت ساڈی حالت بڑی خراب سی۔ موجودہ دور اندر اگر کسی کو توقع ہوئے تے بندہ انہاں دے سامنے بچھیا رہندا، یہ بندے ساڈے محسن نے، تے یہ مستقبل اندر امید ہوئے نا اے بندہ میرے پتر میں انگلینڈ لے جاوے گا، بندہ انہاں دا بے دام غلام بنیا رہا کہ اے میرے تے احسان کرن والے، انہاں تریاں کسوٹیاں تے رکھے، انہاں تریاں میں یاراں تے رکھے، میرے نبی کریم دی زندگی دا مطالعہ کرو۔ دوستان گرامی قدر میرے نبی کریم نے ماضی اندر ساڈے تے کی احسان کیتے، حاشا وکلا خدا دی قسمیں جے کملی والا نہ ہویا اس زمین دے اندر جس نے آج تو اپنے آپ کو بٹھایا ہوئے زمین کا وجود نہ بنیا، جس آسمان تلے تم بیٹھا ہے آسمان والی چھتری موجود نہ ہویا، پتہ چلیا یہ زمین و زمان بنے تے مصطفیٰ دے صدقے بنے، مکین و مقام بنے تے مصطفیٰ دے صدقے بنے، جنین و جنام بنے تے مصطفیٰ دے صدقے بنے، ایوں عام بنے تے کمی والے دے صدقے بنے، یہ حور و غلمان بنے تے کن دے صدقے بنے، تو اور میں بنے تے ناراض کر لیو، محسوس اسی طرح ہو رہا ہے۔ بعض بندے تقریریں سن کے رجے ہوئے ہیں تو انہوں نے تقریر سنانی مشکل ہو رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی سونی گل کی تھی، آپ نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے
اٹھنے کی بات ہے، بستر سے اٹھنے کی بات، کدھر سے اٹھنا ہے بھائی؟ قبر قیامت میں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماضی میں میرے رسول گرامی کے یہ احسان ہے، حال میں بھی میرا نبی کرم نوازی کر رہا، حال میں میرے نبی نے ہمیں کیا دیا، کیا دے رہے ہیں؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا نبی ہمیں کیا دے رہا ہے؟ میں عرض کروں کیا ہمارے نبی اس وقت ہمیں دے رہے ہیں؟ فرمائیے اس وقت دنیا کے اندر لوگ رب کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بولو۔ حضور نبی کریم کے جسم اقدس کے لوگ خاکے بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں؟ حضور کی عزت پر حملے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ شراب پی جا رہی ہے یا نہیں پی جا رہی ہے؟ کون سا جرم ہے جو دنیا والے نہیں کر رہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ہو رہا، رسول گرامی کی رسالت کا انکار کیا جا رہا، حضور نبی کریم کی عزت پر حملے کیے جا رہے۔ بے غیرت فرانس والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے خاکے بنا رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر بچیوں کی 6-7 سال کی بچی ہے، اس کی عزت تار کی جا رہی۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اسلام آباد میں 2-4 راتیں گزار کر آؤ، تمہیں سمجھ آئے کہ کتنے کلبوں کے دروازے کھلے ہیں، فحاشی ننگی ناچ رہی ہے، لوگ سریعام بازار میں شراب پی رہے ہیں، لوگوں رشوت لی جا رہی، ڈکیتی کی جا رہی ہے، لوگ سود پر اپنے آپ کو کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، نہ زمین پھٹ رہی ہے، نہ آسمان کا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا او دنیا والو، یہ تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے بچا نہیں ہے نظام۔ یا اللہ یہ کیوں بچا ہے؟ فرمایا یہ صدقہ آمنہ کے لال کا بچا ہے۔ کوئی ایسا جرم ہے جو تیرے ملک کے اندر نہیں ہو رہا؟ ہر جرم تیرے ملک کے اندر ہو رہا۔ یہاں لوگ اس منتری کرنے کے پیچھے، یہاں لوگ ایک دوسرے کی زندگیوں کو جیون بنائے بیٹھے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرے یار او آمنہ کے لال، مدینے کے سلطان، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے سونے پیغمبر سا انہاں لوگاں تے عذاب کیویں نازل کری ہے جدو تو بھی انہاں دے اندر رہنا ہے۔ اے صدقہ میرے نبی کریم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہا، تے کس کی وجہ تو نہیں کر رہا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی وجہ تو، اسی وجہ تو اہل اللہ نے بڑی سونی گل کی تھی، او کہندے نے لوگوں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، تے ندی ہوپ دی نہ سکنی، ندی ہوپ دی نہ سکنی، ندی ہوپ دی نہ سکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی، حشر دے دن مایا گل تیرے تے۔ ماضی میں کوئی احسان کرے، حال میں کوئی کچھ دے، وہ محسن ہے، مستقبل میں بھی کوئی کچھ دے تو وہ بھی محسن ہے۔
مستقبل میں بھی توقع میرے نبی کی ذات سے ہی ہے۔ ایمان سے بتائیے مرنا ہے یا کوئی نہیں؟ جنہوں نے مرنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سب کا اتفاق ہے اس ایک بات پر، ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی انگریز ہو یا مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو یا سکھ ہو، کوئی اپنا ہو یا پرایا، کوئی دیس کا ہو یا پردیس کا، ساری دنیا کہتی ہے مرنا۔ جب دنیا مر کے جاتی ہے تو قبر میں جاتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے محبت کی پینے پگھانے والی دنیا جاتی ہے، بھائی بھی گئے، باپ بھی گیا، چچو بھی گئے، تائے بھی گئے، خالو بھی گئے، لیکن جب قبر کے اندر رکھتے ہیں، قبر بند کر کے واپس آ جاتے ہیں، قبر کے اندر جاتا ہے کوئی نہیں جاتا نا، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا۔ اگر جاتا ہوتا تو بڑے بڑے لوگوں کی ایک کی قبر میں 10 آدمی ہوتے، لیکن کوئی نہیں، ہر کسی پر یہ ویلا آنا ہے، سدا ہمیشہ زندگی۔ حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی ہنسی بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہار، سدا نہ ماں پہ اسل جوانی، سدا نہ سنگت یارا، پیگا بہت اولارے چڑیاں، ٹوٹ زمین تے چڑیاں، کڑیاں پھرنا مڑیاں پہ کے سانوریاں چھک کھڑیاں، کڑیاں سے ہم مراد صرف بچیاں لیتے ہیں، لیکن میاں صاحب کی مراد میں کڑیاں، آپ سارے لوگ کڑیاں، میں بھی کڑی۔ وہ فرماتے ہیں یہ میکوں کا جہان ہے، آئندہ جہان صابروں کا جہان ہے، اور صابروں سے کوئی واپس پھر میکے، کڑیاں پھرنا مڑیاں پہ کے سانوریاں چھک کھڑیاں، اللہ کی قسمیں ساری دنیا مر جائے گی، قبر دے اندر جاواں گے، بھائی بیٹے بھتیجے ساری دنیا قبر تک جاوے گی، لیکن جدوں قبر بند کر دیتی جاوے گی، قبر دے اندر کوئی نہیں جاوے گا، لیکن سب کے جاواں خدا کی قسمیں اگر کوئی بندہ قبر دے اندر آوے گا، وہ میلاد والا نبی آمنہ دا لال آوے گا، نبیاں دا امام آوے گا، رسولاں دا سلطان آوے گا، اور دسے گا تو میرا میلاد مناتا رہا سی، بڑے لجپالا لجپالی دکھانا ہے۔ ماضی اندر، مستقبل اندر، حال اندر حضور نبی کریم کی لجپالی ہے، تریاں زمانے اندر حضور نے سن نوازیا۔ دسو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیڑا احسان کرے جواباً دینا چنگیائی کرنی چاہیے یا نہیں؟ بولو جواباً احسان نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی 1 روپے اگر بھانجی ڈالے تو 10 روپے بھانجی ڈال دے ہو، اگر کوئی بندہ توڑے نہ لین دین رکھے، بندہ جواباً لین دین رکھتا ہے، لیکن میرے بھائی میرے نبی کریم نے جیڑے تم احسان کیتے نے سوچ لے، جیڑی تم چنگیائی کیجئے سوچ لے، میرے نبی کریم نے تیرے تے کتنے بھلے کیتے، بلکہ اللہ کی قسمیں جس نے میرے رسول گرامی دے نال اچھائی کی تھی، جس نے احسان کیتا میرے رسول گرامی نے ہر بندے دے احسان دا جواب عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ حلیمہ میرے نبی کریم نے دودھ پلایا، لیکن حلیمہ دا احسان کوئی نہیں، میرے رسول گرامی نے حضرت حلیمہ نو یہ مقدر دا ستارہ بنایا، عزت والا بنایا کہ حضرت حلیمہ دے گھر دے اندر نہ تو کوئی ریشمی کپڑے نے، نہ صوفے نے، نہ قلینہ نے، لیکن میرے مدنی مائی نے